الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والقادر والحق والمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں روحانی اسکالر مجیب الرحمن طارقی قادری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ ان خواتین اور مرد حضرات کے لیے ہیں جو ناجائز رشتے میں جو ہے مبتلا ہو چکے ہیں، دیگر جگہ جو ہے وہ غلط کاموں میں مبتلا ہیں، یا ہماری ایسی نوجوان نسل آج کل جو کہ برے کاموں میں جو ہے بہت زیادہ شمار ہوتی جا رہی ہے، جیسے کہ شراب نوشی کی عادت، مختلف نشے، پان، گٹکا، سگریٹ وغیرہ، ان تمام چیزوں کی طرف بہت زیادہ جو ہے ہماری نوجوان نسل کا رجحان ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مرد حضرات آج کل بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے شوہر جو ہے وہ گھر میں توجہ نہیں دیتے، یا دیگر خواتین کے ساتھ ان کا رابطہ ہے وہ جو ہے کہیں جاتے ہیں یا گھر میں ٹھیک سے ٹائم نہیں دیتے، یا بعض مرد حضرات بھی جو ہے اس طرح کی کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری جو خاتون ہیں وہ ٹھیک سے توجہ نہیں دیتی گھر میں، یا جو ہے وہ غیر مردوں کے ساتھ باتیں کرتی ہیں۔ البتہ دیگر بہت ساری صورتحال ہیں، تو یہی معاملات کو دیکھتے ہوئے جو ہے آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ ایسے جو بھی مرد و خواتین ہیں جن کے ناجائز تعلقات ہیں، یا شادی کے علاوہ بھی جو شادی شدہ نہیں ہے نوجوان نسل ہے، وہ بھی جو ہے بہت زیادہ ان معاملات کا شکار ہے، اور جو ہے ناجائز ان کے تعلقات ہیں، لڑکے کا لڑکی کے ساتھ، لڑکی کا لڑکے کے ساتھ۔ بہت سے والدین ہم سے اس مسئلے کے متعلق بات کرتے ہیں کہ آپ اس کا کوئی حل بتائیں، کوئی تعویذ دیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ لوگ جو ہے وہ والدین بہت زیادہ اس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اسی لیے جو ہے ہم نے آج کا یہ اپنا عمل آپ کو بتانے کے لیے لائے ہیں کہ آپ عمل جو بھی حضرات کرنا چاہیں وہ اپنے بہن، بھائی، بیٹا، بیٹی، اپنے دوست احباب کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہر طرح کے ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کے لیے، ان دو جو لوگ ہیں آپس میں جن کے ناجائز تعلقات ہیں ان دونوں کے اندر جدائی ڈالنے کے لیے، ان کی عداوت کے لیے یہ آج کا عمل ہے، اور بہت ہی زبردست عمل ہے۔ اچھا، آپ کے لیے اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ عمل بھی ہے، اور دوسرا جو ہے اس میں نقش بھی ہے۔ اگر تو کوئی ایک کرنا چاہے، نقش کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی عمل پڑھنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن بہت ہی زبردست ہو جائے گا کہ اگر آپ دونوں چیزیں ایک ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد اور بہت اچھا رزلٹ آپ کے اس کے سامنے آئے گا۔ عمل جو ہے وہ قرآن آیت کا ہے، قرآن پاک کی سورہ مائدہ، اس کی جو ہے آیت نمبر 100، قل لا یستوی سے لے کے لعلکم تفلحون، یہ ایک آیت ہے۔ آپ نے جو ہے روزانہ آپ نے 141 مرتبہ 141 ٹائمز آپ نے یہ آیت کو پڑھنا ہے، اور جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ نے جس شخص کے لیے بھی آپ پڑھ لیں اس کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اپنا مقصد بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس چیز کی جدائی کروانا چاہ رہے ہیں، یا کس چیز سے آپ اس کو روکنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے جو ہے یہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کو 141 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد جو ہے کسی میٹھی چیز پر یا چینی وغیرہ پر آپ نے اس کو پڑھ کے دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو چائے وغیرہ میں یا شربت میں ملا کر اور آپ اس کو استعمال کروا دیں، یا آپ نے اسی طرح سے جو ہے آپ نے 11 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس دوران جو ہے بہت زیادہ فرق آ جائے گا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ نقش ہے۔ اچھا، نقش ہے وہ جدائی کے لیے بھی ہے، روکنے کے لیے بھی، اور ہر طرح کی بندش کے لیے بھی ہے، لیکن ایک بات یاد رہے، صرف اور صرف جائز جگہ نقش استعمال ہوگا۔ اگر کوئی ناجائز کسی پر بندش لگائے گا یا کسی کو ضرر پہنچائے گا تو وہ خود اس کا نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ صرف جائز جگہ جہاں شریعت اجازت دیتی ہے بندش لگانے کی، آپ جو ہے اس نقش کو وہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ نقش ہے آپ کو اسکرین پر نظر آ جائے گا۔ آپ نے جو ہے چکور باکس بنانا ہے، ایک سادہ آپ نے پیپر لینا ہے، وائٹ کمپیوٹر پیپر جو ہوتا ہے جس پہ کوئی لکیریں، کوئی نشان، کوئی لکھائی کچھ بھی نہ ہو، آپ نے وہ ایک پیپر لینا ہے۔ آپ نے اس پر جو ہے چکور ایک باکس بنانا ہے، اور اس میں جو ہے آپ نے ایک لائن ایسے کھینچنی ہے اور ایک ایسے، اور پھر دو لائنیں ایسے کھینچنی ہیں آپ نے، یعنی اس میں جو ہے آپ نے اس چکور باکس بنانے کے بعد اس کے اندر اس طرح آپ نے لائنیں ڈرا کرنی ہے کہ اس میں 9 خانے بن جائیں۔ اس کے وجہ آپ کو اسکرین پہ نقش نظر آ رہا ہوگا، اس میں آپ دیکھیں گے جو سب سے چھوٹا عدد ہے 197، سب سے جو سینٹر والی لائن ہے اس کو جو سب سے نیچے ہے 197، آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ والا خانہ پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کے بڑا عدد، پھر اس سے بڑا عدد، اس طرح جو ہے یہ پورا نقش بھرا جائے گا۔
अच्छा, ये नक्श बाद में भरा जाएगा, इससे पहले जो है कुछ और इस पर लिखना है। जब आपने चकोर बॉक्स बना लिया, आपने इसके 9 खाने बना लिए, उसके बाद जो है आपने इसके चारों कोने पे, दोनों ऊपर सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे, और नीचे भी जो है आपने नक्श के या काबिदु आपने लिखना है, ठीक है ना। या काबिदु आपने लिखना है चारों तरफ, और जो है फिर सेंटर में नक्श के ऊपर जो है आपने लिखना है अजब या इतराई बिहक या काबिदु। ऊपर भी लिखना है आपने, और आपने ये नीचे भी लिखना है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपने ये लिखना है अजीब या इतराइल बेहक्की या काबिदु। ये लिखने के बाद जो है आपने चारों कोने में पहले या काबिदु लिख लिया, फिर ऊपर और नीचे आपने इबारत लिख ली अजब या इतराइल बेहक्की या काबिदु। उसके बाद जो फिर आपने खाने पुर करने हैं, उसमें जो आदाद है आपने फिर जो है वो लिखने हैं तरतीब के साथ, जिस तरह बताया गया, पहले सबसे छोटा अदद, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह आपने जो है पूरी तरतीब से आपने इसको लिख लेना है। लिखने के बाद जब आपका पूरा नक्श तैयार हो जाए, फिर आपने उसके नीचे जो है अपना मकसद लिखना है, यानी जिन दो के दरमियान आपने बंदिश लगानी है कि आपस में ना मिलें, या आपने किसी एक के बंदिश लगानी है कि ये बुरी आदत ख़त्म हो जाए, गालम गलोच ख़त्म हो जाए, कोई बदतमीज़ी करता है, तल्ख़ कलामी करता है, ये सब चीज़ें उसकी रुक जाएँ, ख़त्म हो जाए। या अगर कोई किसी नाजायज़ रिश्ते में मुब्तला है, उनकी बंदिश आपने लगानी है, तो दोनों तालिब और मतलूब दोनों का नाम लिखेंगे। आपने शुरू में लिखना है बुस्तम बुस्तम, 3 मरतबा आपने ये लिखना है। फ़लाँ बिन फ़लाँ के दरमियान, फ़लाँ बिन फ़लाँ यानी जो आपका शख्स है उसका आपने नाम वाला का नाम लिखना है, और फिर लिखना है के दरमियान, फिर अगले शख्स का नाम वाला का नाम लिखना है, और लिखना है कि जुदाई हो, अदावत हो जाए, और आपस में जो भी मामला हैं वो ख़त्म हो जाए। इस तरह आपने जो है ये लिखना है। लिखने के बाद आपने नक्श को जो है वो तावीज़नुमा बनाने के बाद किसी पुरानी कब्र में आपने दफन कर देना है। या आपने एक ही नक्श लिखना है, आपने ये लिखना है बरोज़ मंगल को या बरोज़ हफ्ता मंगल, या आपने हफ्ते के दिन नक्श लिख के और किसी पुरानी कब्र में आपने उसको दफन करना है। ये अमल है, जो भी अब आप करना चाहें वो बिल्कुल कर सकते हैं। तमाम अहबाब को इसकी इजाज़त है। अगर कोई नक्श लेना चाहे या बनवाना चाहे, या उनको अगर समझ ना आए, तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनको मुकम्मल तफसील के साथ जो है बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, नक्श लिखने का मुकम्मल तरीक़ेकार भी बता दिया जाएगा। और जो अब आप मिलना चाहें, किसी मसले के मुतालिक बात करना चाहें, तो बिल्कुल आस्तीने पर आकर मुलाकात भी कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आकर मुलाकात कर सकते हैं। अलावा जुम्मतुल मुबारक। और अगर कोई अब आप दूर दराज से हैं, ऑनलाइन रब्ता करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, हमसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।